کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تیار شدہ کھیتی ایک ہی آگ کے بگولے سے بھسم ہو کے رہ جائے؟ یہ اس آیت کا خلاصہ ہے۔ حضرت عبیداللہ بن عمیر روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں اور شاگردوں سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے فرمایا، فی ما ترون ھذہ الآیۃ نزلت، بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے یہ آیت کس بارے میں نازل ہوئی تھی؟ آپ قرآن کی تفسیر میں بہت سی حدیثیں ایسی پڑھیں گے جہاں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو باقی صحابہ کرام پر سوال کرتے ہوئے نظر آئیں گے قرآن کی آیت کے بارے میں۔ اس سے آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھانے کے لیے پورے صحابہ کرام پر اپنی محنت کرتے تھے۔ تو اس کی آگے جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے مثالیں انشاءاللہ آتی جائیں گی۔ آپ نے صحابہ پر یہ سوال کیا اس آیت کے بارے میں، ایود احدکم ان تکون لہ جنۃ من نخیل وعناب، یہ آیت پڑھ کے فرمایا کہ اس کی تشریح کرو۔ قالوا اللہ عالم، اب ذرا دلچسپ بات ہے، اگلوں نے جواب دیا اللہ بہتر جانتا ہے۔ فغضب عمر، یہ بات سن کے عمر فاروق ناراض ہو گئے، غضب جلال میں آ گئے۔ فرمایا قولوا نعلم او لا نعلم، فرمایا یہ کہو ہم جانتے ہیں یا یہ کہو ہم نہیں جانتے۔ ذرا غور کیجیے اس میں راز کیا تھا؟ اللہ عالم، یہ بات بظاہر دیکھا جائے تو غلط نہیں ہے، آپ جلال میں آ گئے۔ عام طور پر یہ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کی جاتی تھیں کہ اللہ عالم یا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، تو آپ اشارہ ادھر دے رہے ہیں کہ میں رسول نہیں ہوں، میرے سامنے ہاں یا نہ کرو۔ فقال ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس نے عرض کیا، یہ نوجوان تھے، بچے تھے، اور فاروق اعظم کے زمانے میں 14 15 16 ابتدائی دور تھا ان کا، اور بالغ ہونے نہ ہونے اس دور میں تھے، ابھی داڑھی شریف نہیں آئی تھی۔ ابن عباس فاروق اعظم کے شاگرد ہیں، اور ابن عباس خود فرماتے ہیں کہ میرا سب سے بڑا استاد عمر فاروق ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ میرے دل میں فی نفسی منہا شیء یا امیر المومنین، اے امیر المومنین، اس کا جواب میرے دل میں آ تو رہا ہے، لیکن آپ چھوٹے تھے نا عمر میں صحابہ کی نسبت، تو ادب کی وجہ سے جھجک رہے تھے۔ یہاں بھی بہت بڑا ادب ہے، پہلے خاموش رہے، پھر جب فاروق اعظم نے ڈانٹا تو پھر آہستہ سے بولتے ہیں میرے دل میں ہے تو صحیح۔ بخاری میں ایک اور حدیث ہے، فاروق اعظم کے بیٹے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، تمام صحابہ موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سوال کیا، ایک درخت ایسا ہے جو مومن کی طرح ہے، وہ سردیوں میں بھی اور گرمیوں میں بھی تازہ رہتا ہے، اس کے پتے جھڑتے نہیں، سوکھتے نہیں، بوجھو وہ کون ہے؟ تو صحابہ کرام جنگل کے درختوں کے بارے میں اظہار خیال کرنے لگ گئے، ادھر سوچنے لگ گئے، وہ کسی کا ذہن نہیں جا رہا تھا کہ یہ تو وہ درخت ہے جو گھر گھر لگا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے، بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا، کوئی بھی جواب نہ دے سکا، تو آقا نے فرمایا کہ یہ کھجور ہے۔ بعد میں عبداللہ بن عمر اپنے والد گرامی سے کہنے لگے کہ اس کا جواب میرے ذہن میں آ رہا تھا، لیکن میں اس لیے نہیں بولا کہ میں چھوٹا ہوں۔ فاروق اعظم نے فرمایا اگر تم جواب دے دیتے تو میرے لیے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ قیمتی ہوتا، اور میں بہت زیادہ خوش ہوتا کہ میرا بیٹا لائق ہے۔ اس نے یہ جواب دیا۔ یہ حدیث بھی بخاری اور مسلم میں موجود ہے، اور کئی جگہ پر بخاری مسلم میں یہ پائی جاتی۔ اچھا، یہاں بھی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں جواب تو مجھے آتا ہے۔ اب فاروق اعظم کیا کہہ رہے ہیں؟ فقال عمر یبن اخی، اے میرے بھتیجے، قل، بول، ولا تحقر نفسک، اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھ۔ قال ابن عباس نے جواب دیا، ضربت مثلا لعمل، عمل کرنے کے لیے ایک مثال پیش کی گئی ہے۔ قال عمر ای عمل، فاروق اعظم نے کہا کون سا عمل؟ اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ فاروق اعظم ٹیسٹ لے رہے تھے، کون سا عمل؟ قال ابن عباس نے فرمایا لعمل، کوئی خاص عمل ہے، وہ امیر آدمی جو عمل کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے، ثم بعث اللہ له الشیطان، اور پھر شیطان اس کے پاس آتا ہے اور فعمل بالمعاصی حتی اغرق اعمالہ، اور وہ بندہ نیکیاں کرتے کرتے شیطان کی باتوں کا اور شیطان کی ترغیب کا شکار ہو جاتا ہے، اس کے سارے اعمال کو شیطان کی ترغیب برباد کر دیتی ہے۔ یہ اوپر جو آیت میں مثال دی گئی تھی وہ اس کی وضاحت ہے کہ ہرے بھرے باغ کو
آگ کا ایک بگولا آ کے جلا کے بھسم کر دے تو اس کی مثال اس واقعہ کے اندر موجود ہے جو فاروق اعظم اور صحابہ کرام کے درمیان اور ابن عباس کے درمیان مکالمے کی شکل میں حدیث میں موجود ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر 4538 4538۔